اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک مخصوص گروہ جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے، جو اللہ کی توحید پہ یقین رکھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، آپ کو آخری نبی مانتا ہے، ان لوگوں کو، اور جو اللہ کے ڈر سے نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں ان لوگوں سے اللہ کی ذات مخاطب ہے۔ سب انسانیت کے ساتھ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم ایمان والے، ہم قرآن کو پڑھنے والے، ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، ہم اس کو ماننے والے ہیں دل سے۔ آمنو، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ اب ایمان والے تو پہلے ہی اللہ خود فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کون سا ایمان ہے جو لانا ہے؟ یہ وہ ایمان ہے جو شعور کا ایمان ہے۔ نسل در نسل ایمان ہوئے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، دل سے سمجھ کے، عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، شعور کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ نہیں اس وجہ سے یہ مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ ابا و اجداد مسلمان تھے، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی مسلمان ہیں تو ہم سب مسلمان نہیں۔ یہ کافی نہیں ہے۔ آمنو، سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن سے دلیل لو، اللہ کی توحید کی دلیلیں قرآن سے لو، شرک کو قرآن سے سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو قرآن سے سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی وحی کو قرآن سے سمجھو، اور پھر آپ کی سیرت پہ عمل کرو۔ وہ ایمان لے کے ہو، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، ایسا ایمان لاؤ۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دل کی خوشی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ کس پہ ایمان لانا ہے؟ باللہ، اللہ کی توحید کو۔ بس بچپن سے اللہ کا نام سنا ہوا ہے، صرف اس پہ اکتفا نہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کی توحید کیا واقعی ہے، سمجھ آتی ہے، عقل مانتی ہے۔ کائنات کو دیکھ کے، قرآن کو پڑھ کے، دنیا کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کائنات میں کتنی یکسانیت ہے، ہر چیز ایک فارمولے کے تحت، قاعدے کے تحت بنی ہوئی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ، نعوذ باللہ اگر کوئی ہوتے اللہ کے شریک، تو پھر اس میں ضرور فرق آتا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن میں بھی یہ فرماتے ہیں نا کہ اگر ایک سے زیادہ اس کے بنانے والے خالق ہوتے تو تم اس میں فرق دیکھتے۔ اس قرآن کو اگر ایک سے زیادہ اتارنے والے ہوتے تو تم اس میں فرق دیکھتے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ پہ ایمان لانا ہے، توحید پہ ایمان لانا ہے۔ وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، اول والآخرین، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کو اللہ کا رسول سمجھنا ہے، سنتوں کو زندگی کے ہر کام میں مقدم رکھنا ہے۔ جیسے اللہ کی توحید کو زندگی کے ہر کام میں مقدم رکھنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنتے ہیں ان کو بھی زندگی میں ہر چیز پہ مقدم رکھنا ہے، اپنی چیزیں پیچھے کرنی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ایمان والوں کے ایمان کو اور مضبوط فرما رہے ہیں، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہر گناہ کا جڑ ہے، اور ایمان کی کمزوری گناہوں سے بڑھ کر پھر آخرت میں انسان کو آخر میں جا کے کس میں لے کے جاتی ہے؟ منافقت میں۔ منافقت بھی ایمان کی کمزوری ہے نا۔ ایمان والے ہوتے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کوئی تقاضا آ جاتا ہے، جہاں کہیں پہ کوئی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، یا جان کی بازی اللہ کے راستے میں ہارنی پڑتی ہے، دینی پڑتی ہے، تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، پھر انسان منافق نہیں بنتا، پھر اللہ کی راہ میں وہ ڈٹ جاتا ہے اور اپنی جان بھی دے دیتا ہے اور مال بھی لگا دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے۔
تو یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو پکا پکا ایمان لاؤ، سوچ سمجھ کے، عقل سے، دل سے، خوشی سے ایمان لاؤ۔ اور اس ایمان کی بنیاد کس پہ رکھی اللہ نے؟ آمنو باللہ، اللہ کی توحید پہ، یہ بنیاد ہے۔ اس کے اوپر پھر ساری چیزیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پالنے والا بھی وہی، دینے والا بھی، مالک بھی وہی، عبادت بھی وہی، دعا بھی اسی سے، سب کچھ اسی، مخلوق سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ پہ پورا پورا توکل، پورا پورا بھروسہ، پورا پورا یقین، یہ ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ حالات مشکل آئیں یا آسان آئے، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، آزمائش میں ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سے باہر ہو، ہر حال میں توکل اللہ پہ، یہ ہے۔ اور کامیابی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں، والکتاب، اور اس کتاب پہ بھی ایمان لانا ہے۔ یہ والی جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے الحمدللہ قرآن مجید، اس پہ بھی ایمان لانا ہے پکا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بھیجنے والا سچا، لانے والا سچا، جن پہ اتری وہ بھی سچے، جنہوں نے ہمیں بتائی سب سچے۔ الذی، یہ جو کتاب ہے، نزل علی رسولہ، جو ہم نے نازل کیے، جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کو اتارا ہے، تو یہ ہمارے تک پہنچی ہے۔ والکتاب، اور ان سب کتابوں پر بھی، وہ ساری کتابیں، الذی، جو کہ انزل من قبل، اس سے پہلے اتری، قرآن سے پہلے، قرآن تو آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں اترنی، کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، یہ آخری کتاب۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، صحائف اتارے ہیں، جو بھی اتارے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے، ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ تو ایمان والوں کی ہے۔ اب دوسری اس کا کیا ہے؟ وَمَن یکفر، اور جو ان باتوں کا کفر کرے، انکار کر دے، یعنی اللہ پہ ایمان نہ لائے، اللہ کی توحید پہ ایمان نہ لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ، آپ کی سنتوں کو مقدم نہ سمجھے، اس پہ ایمان لائے، اس قرآن پہ ایمان نہ لائے، اس قرآن کو سچا نہ سمجھے، قابل عمل اور نور ہدایت نہ سمجھے، اور جو پہلی کتابیں اللہ کی ہیں ان میں سے کسی کی بھی تکذیب کرے کوئی بھی، یا جو پہلی امتیں گزری ہیں وہ آنے والی، جیسے آج یہود اور نصارہ ہیں، وہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ سارے کے سارے، تو اگر یہ کفر کریں، اب پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان ساری چیزوں کو دہرا رہا ہے۔ ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بتایا، ان کو ایک ایک چیز ہے، من یکفر، جو کس کا کفر کرے گا، باللہ، اللہ کی بات، اللہ کی توحید کا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھے گا، کسی اور کو بھی رب مانے گا، کسی اور سے بھی امیدیں وابستہ رکھے گا کہ یہ بھی میری زندگی کی امیدیں پوری کر سکتی ہے۔ تو اب ان 5 باتوں کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لانا، دوسری اللہ کے تمام فرشتوں پہ، اللہ کے فرشتے ہی تو ہیں جو اس قرآن کو جنہوں نے نازل کیا، اللہ سے لے کر اللہ نے جیسے ان کو دیا، انہوں نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کو پہنچایا۔ تیسری وہ کتب ہی، اور ساری کتابوں پر، پہلی کتاب جو اللہ نے جس نبی پہ نازل کی، صحیفہ نازل کیا، اس سے لے کر اس آخری کتاب قرآن تک جو نازل کی، چوتھی وہ رسولی، سب کے سب رسولوں پر، جتنے اللہ نے نبی پیغمبر رسول بھیجے سب کی، یہ وہی اوپر والی بات کی پھر تفصیل سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ کفر کی بات ہے، انکار کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ ایک ایک چیز، 5 چیزوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں، والیوم الآخر، اور پھر آخرت کا۔ جب قرآن پہ یقین ہو تو آخرت پہ بھی یقین آ جاتا ہے، اور آخرت پہ اگر انسان کا یقین پکا اور پختہ ہو جائے تو انسان کے لیے نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے گناہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں اسے، کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل، میرا ہر کام، میری ہر سوچ، میری ہر بات، جو کچھ میں اس دنیا میں کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو جواب دے ہوں، اور میں نے قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کا جو کفر کرتا ہے، ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی جو کفر کرتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فقط، یقیناً، بے شک، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، پکی بات ہے، ضل ضلالم بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، ضلالن بعیدا، بہت دور تک، وہ اتنا دور چلا گیا کہ شاید اب اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی نہ ملے، اور اس کو راہ ہدایت بھی نہ ملے۔ کیوں؟ کہ جب وہ ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ
دور ہی چلا جاتا ہے، اسلام سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذلہ، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، ضلالم بعیدہ، بہت دور، وہ توحید سے دور ہو گیا، وہ رسالت سے دور ہو گیا، وہ اس قرآن سے دور ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، سیرت سے دور ہو گیا۔ جب دور ہو گیا تو کیا، شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا، اپنے نفس کے ہاتھ چڑھ گیا، اس معاشرے کے ہاتھ چڑھ گیا، ہر غلط کام میں، ہر غلط چیز میں وہ ملوث ہوتا گیا، اب اس کو دین یاد ہی نہیں رہے تو وہ بھٹک گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں دین ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، دل کو بھی لگتی ہیں، ایمان لے آتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ثم کفروا، پھر جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے، کہیں دین کا کوئی تقاضا آ جاتا ہے، کوئی گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کہیں تبلیغ کے لیے جانا پڑتا ہے، کہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ دین ہمارے بارے میں نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، عیش و عشرت کے لیے۔ ثم آمنوا، پھر انہیں کچھ خیال آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو کامیاب ہو رہے ہیں، یہ دین تو ٹھیک ہے، بات تو ہمیں پہلے بھی دل کو لگی تھی، پھر ایمان لے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یا اس وقت کے جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم کفروا، اور امتحان آتا ہے۔ زندگی تو ہے یہ امتحان، پھر کوئی تکلیف آتی ہے، پھر کوئی پریشانی آتی ہے، پھر کہیں پہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں پہ وقت لگانا پڑتا ہے، پھر کہیں گھر والوں سے جدا ہونا پڑتا ہے دین کے لیے، تو پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ ایسے کافر ہوتے ہیں، ایسے انکار کرتے ہیں کہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑھے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی نیگیٹو سائڈ پہ وہ جاتے جاتے ہیں، جاتے جاتے ہیں، بہت دور تک چلے جاتے ہیں، آخر کو واپسی مشکل ہو جاتی ہے، اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ ازدادوا، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے، کفرن لم یکن اللہ، تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں اللہ لیغفرا، ان کو معاف فرمائے گا، ان کی بخشش کرے گا، لہم، ان کے لیے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے گا۔ یہ ایمان، یہ راہ ہدایت، یہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، یہ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا شکر ہے، جتنا اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ انسان کو لگا دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کفر میں ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ 2 دفعہ ایمان کی بات ہے، اور 2 دفعہ کفر، اور تیسری دفعہ کفر میں وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کا مفہوم ہے نا کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے آگے اور نیکیوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، انسان کو نیکیاں میسر آنی شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، دوسرے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ پھر گناہوں میں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہوں کی طرف انسان کو دھکیل کے لے جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو منافقین ہیں، کہ آخر کو وہ بالکل ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں، ان کی یغفر اللہ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، لم یکن اللہ، ہرگز نہیں کرے گا اللہ، لیغفر، کہ ان کو بخشے، آخرت میں ان کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت دے گا۔ کیوں؟ کہ وہ ایمان کو دیکھ کے، اس کو سمجھ کے ہٹے، پھر توبہ کی، پھر ایمان کے پاس آئے، پھر اس کے بعد پھر دور ہوتے گئے، ہٹتے چلے گئے۔ تو یہ منافقین ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی کمزوری گناہوں کی جڑ ہے، اور ایمان کی کمزوری ہی منافقت پر انسان کو لے جاتی ہے۔ تو یہ کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے، دوبارہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، دوبارہ یہ آتے نہیں ہیں، وہ اسی اپنی دنیا کی زندگی میں خوش اور مگن ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، مسلمانوں سے بھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں، کافروں سے بھی ہیں، کل جس کو غلبہ ملتا ہے، جو اوپر ہوگا ہمارے ساتھ، تو سارے راضی ہوں گے۔ اللہ کو ناراض کر لیا، دنیا کو راضی کر لیا، پھر نہ ان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، اور نہ آخرت میں ان کی بخشش ہوگی۔ ایسے لوگوں کے اللہ فرما رہے ہیں بشر المنافقین، خوشخبری دے دے منافقین کو۔ اب دیکھیں خوشخبری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
طنز کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انہوں نے اپنی جان کو بچا لیا، مال کو بچا لیا، اپنے بہت کچھ انہوں نے اکٹھا کر لیا، ان کو خوشخبری دیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ دو منہ والے ہیں، نہ یہ کافروں کے ساتھ مخلص ہیں، نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں، نہ یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اللہ کے نبی کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ ہی ان کے دشمنوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت انہیں منافقین کی ہے۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ جو دو رخے لوگ ہیں، دونوں طرف ملنے والے لوگ ہیں، بے انا، کہ بے شک ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، عذابًا علیما، ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والے ہیں، اس کے فرشتوں کو نہ ماننے والے ہیں، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں پہ نہیں ماننے والے، اور آخرت پہ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہر کام کا، ہر عمل کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کو نہیں ماننے والے، تو یہ گمراہ ہو گئے اور یہ منافق ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ان کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، پکا کامل ایمان نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا ہمارے ذہنوں میں اللہ کی ذات دلوں میں بٹھا دے، اور جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔